بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان طالبان نے بگرام ایئر بیس امریکہ کو دینے کے خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کے معاملے پر بات کی ہے۔ وہ سیاست سے ہٹ کر ایک کامیاب تاجر اور سوداگر ہیں اور بگرام کو دوبارہ حاصل کرنے کا ذکر بھی ڈیل کے ذریعے کر رہے ہیں۔ افغان طالبان نے دوستو اپنے پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ بغیر امریکہ کے افغانستان کے کسی حصے میں فوجی موجودگی رکھے باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر اقتصادی اور سیاسی تعلقات وہ ہم سے قائم کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ فوجی موجودگی کو افغانوں نے تاریخ میں کبھی قبول نہیں کیا اور یہ امکان دوحہ مذاکرات اور معاہدے کے دوران بھی مکمل طور پر رد کیا گیا تھا، مگر دیگر تعلقات کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ بگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہے کیونکہ طالبان کو ہم سے کچھ چیزیں چاہیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایئر بیس 2 دہائیوں یعنی 20 سال تک نیٹو افواج کا مرکز رہا ہے۔ طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے سے کچھ ہی وقت قبل افغان فوج کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے برطانیہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بھی کہا تھا کہ امریکہ نے یہ ایئر بیس طالبان کو یعنی افغانستان کو مفت میں دے دی تھی۔ اندازہ کریں دوستو کہ افغانستان کی جگہ ہی کو افغانستان کو مفت میں دینے کا کہہ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کا منصوبہ بگرام ایئر بیس کو رکھنے کا تھا کیونکہ افغانستان کی وجہ سے نہیں بلکہ چائنا کی وجہ سے۔ صدر ٹرمپ نے اس کے مقام کی اہمیت پر دوبارہ زور دیا اور کہا ہے کہ بگرام واپس لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہاں سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے جہاں چائنا اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے۔ شمال مغربی چائنا میں دوستو تقریباً 2000 کلومیٹر دور ایک جوہری ٹیسٹنگ سائٹ موجود ہے جس کو چائنا استعمال کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ چائنا نے اس ایئر بیس پر اپنی موجودگی قائم کر لی ہے جو افغانستان شمال میں واقع ہے، تاہم طالبان نے اس دعوے کی ہمیشہ سے تردید کی ہے، جبکہ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا افغانستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور افغانستان کا مستقبل افغان عوام کے ہاتھوں میں ہی ہونا چاہیے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ کبھی بھی بائبلی دور کے اس قدیم پتھر کو اسرائیل کے حوالے نہیں کرے گا جو یروشلم کے نیچے ایک سرنگ میں عثمانی دور کے دوران دریافت ہوا تھا۔ وہ تقریباً 2700 سال پرانا ہے جو اس وقت استنبول کے آثار قدیمہ کے میوزیم میں موجود ہے۔ یہ معاملہ دوستو اس وقت ایک نئی سفارتی کشمکش کا باعث بنا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ 1998 میں اس نوادرات کو واپس لانے کی ان کی کوششوں کو اس بنیاد پر رد کر دیا گیا تھا کہ ایسا کرنے سے اس وقت استنبول کے میئر اردوان کی سربراہی میں اسلام پسند حلقے مشتعل ہو جائیں گے۔ صدر رجب طیب اردوان نے نیتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ وہ ترکیہ کے خلاف نفرت اگل رہے ہیں کیونکہ ترکیہ نے سلوان قطبہ جو ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے واپس نہیں کیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یروشلم تمام انسانیت اور تمام مسلمانوں کی عزت وقار اور عظمت ہے، پھر بھی وہ ڈھٹائی سے یعنی نیتن یاہو ڈھٹائی سے اس قطبے کے پیچھے لگا ہوا ہے جو ہم تمہیں وہ قطبہ نہیں دیں گے، یروشلم کی ایک کنکری بھی نہیں دیں گے۔ یہ قطبہ دوستو 19ویں صدی کے آخر میں شیلوا سرنگ کے اندر دریافت ہوا تھا جو یروشلم کے نیچے ایک قدیم آبی نہر ہے۔ چونے کے پتھر کی یہ تختی دوستو جس پر سرنگ کی تعمیر کا ذکر ہے 1880 میں اس وقت ملی تھی جب یروشلم عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے قسطنطنیہ موجودہ استنبول لے جایا گیا تھا جہاں یہ آج تک محفوظ ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ قطبہ دوستو تاریخی ثبوت کا ایک کلیدی حصہ ہے جو یروشلم میں یہودی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے اور جسے وہ کئی سال سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نیتن یاہو نے اس خطبے کو اسرائیل کی سب سے اہم آثار قدیمہ کی دریافتوں میں شمار کیا ہے۔ 1998 میں اس وقت کے ترک وزیر اعظم مسعود یلماز کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ انہوں نے اسے بڑی تعداد میں عثمانی نوادرات دینے کی پیشکش کی تھی۔ آزادی پسند لیڈر اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مولوی عمر فاروق کی نظر بندی ختم کر کے انہیں بزرگ آزادی پسند رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ کی وفات پر سوگواروں کے ساتھ دوست و تعزیت کی اجازت دی گئی۔ مولوی عمر فاروق نہ صرف آزادی پسند رہنما ہیں بلکہ ممتاز دینی شخصیت اور میر واعظ کشمیر بھی ہیں۔ پروفیسر عبدالغنی بٹ دہائیوں تک دوست و آزادی پسند سیاست کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے مختصر وقت کے لیے چیئرمین بھی تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آبائی علاقہ بوٹنگو میں سپرد خاک ہیں، تاہم ان کی تجہیز اور تکفین میں شرکت سے میر واعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کو روکنے کے لیے انہیں خانہ نظر بند رکھا گیا۔ امریکہ اسرائیل کی مسلح افواج کے لیے $6 بلین کا اسلحہ فروخت کرے گا۔ دوستو، یہ خبر اس طرح نہیں بلکہ یہ خبر اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو خبر کامن ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کبھی اسلحہ فروخت نہیں کرے گا۔ اگر یہ خبر ہوتی تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی خبر تھی۔ اور دوسری اس خبر میں یہ بات ہے کہ فروخت لفظ اس کے اندر سے نکال دیا جائے۔ یہ فروخت لفظ اس کے اندر کیوں ڈال دیا گیا؟ اسرائیل کو تو امریکہ ہمیشہ سے اسلحہ ویسے ہی دیتا آ رہا ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ فروخت کا لفظ اندر میں ڈال دیا گیا۔ بہرحال امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو $6 بلین کا اسلحہ فروخت کرے گی، جس کے لیے کانگریس سے منظوری لے جائے گی۔ اس اسلحے میں 30 اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر اور 3250 فوجی گاڑیاں شامل ہوں گی۔ اور اس کے بدلے دوستو اسرائیل سے امریکہ لے گا کیا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ غزہ سے خواتین اور بچوں کی شہادتیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں میں توسیع کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پر ووٹنگ کے لیے منعقد ہوا اور مغربی ممالک کی جانب سے دوستو منفی ووٹ کی وجہ سے اس قرارداد کی منظوری جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناکام ہو گئی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران پر پابندیوں میں توسیع کے خاتمے کو جاری رکھنے کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی۔ چائنا، روس، الجزائر اور پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ڈنمارک جیسے ممالک نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ ایران کے یورپی فریقوں کے ساتھ متعدد تعاملات اور مذاکرات اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے باوجود 3 ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے دوستو ایرانی عوام کے ساتھ اپنی دشمنی کو جاری رکھتے ہوئے سنیپ بیک کے نام سے موسوم قرارداد کو ووٹنگ کے لیے پیش کیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ ایران پر دباؤ بڑھانے پر اصرار کر رہا ہے اور 3 یورپی ممالک بھی امریکا کی مکمل تابع داری اور بے عملی کے ذریعے عملی طور پر سفارتکاری کا راستہ محدود کر رہے ہیں۔ اس طرح ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی پابندیوں کا خاتمہ نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ اقدام 3 یورپی ممالک کی جانب سے ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب ایران نے گزشتہ مہینوں میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ وسیع تعاون کیا تھا۔ روس نے کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے لیے یورپ کا اقدام کسی قانونی بنیاد پر مبنی نہیں ہے۔ ایران پر پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں جاری رکھنے سے بحران حل نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے اپنے خلاف سخت بیان کے بعد لندن کے میئر صادق خان نے کہا ہے کہ لندن میں نفرت کبھی نہیں جیتے گی۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے برطانیہ کے حالیہ دورے کے دوران کہا تھا کہ صادق خان کو مدعو نہ کرنے کا میں نے ہی کہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ لندن کا میئر دنیا کے بدترین میئر میں سے ایک ہے، جیسا کہ دوستو کل بھی میں یہ خبر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔
لندن کے میئر صادق خان نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اب کہا ہے کہ لندن میں نفرت کبھی نہیں جیتے گی۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ اور میئر صادق خان کے درمیان چپکلش 2015 سے چلی آ رہی ہے، جب صدر ٹرمپ نے مسلمانوں کے امریکہ میں سفر پر پابندی کی تجویز دی تھی۔ امریکہ میں روزگار حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے H-1B ورکرز ویزے کی سالانہ فیس میں ریکارڈ اضافہ کرتے ہوئے دوستو اسے $1,00,000 مقرر کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد کمپنیاں اور امیدواروں کو ویزا حاصل کرنے کے لیے خطیر رقم ادا کرنا ہوگی۔ سونے پہ سہاگا صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بعض صورتوں میں کمپنیوں پر اس سے بھی زیادہ مالی بوجھ ڈالا جا سکتا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر ٹیکنالوجی کمپنیوں پر پڑے گا، جو بڑی تعداد میں بھارت اور چائنا پاکستان سے ماہرین کو ملازمت پر بلاتی ہیں۔ اس سے پہلے دوستو یاد رہے کہ H-1B ویزے کے لیے درخواست فیس محض $215 سے شروع ہوتی تھی اور مخصوص مراحل میں یہ صرف چند $1000 تک جا سکتی تھی، مگر اب $1,00,000 کی مقررہ فیس نے کمپنیوں اور ملازمت کے خواہشمند دونوں کے لیے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف امریکہ آنے والے ہنرمند افراد کے خوابوں کو دھچکا پہنچائے گا، بلکہ امریکی ٹیکنالوجی صنعت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہو رہا ہے، جس میں تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کے مستقبل پر بھی اہم فیصلہ کیا جائے گا۔ دونوں رہنما اس معاہدے پر بات کر رہے ہیں، جس کے تحت ٹک ٹاک کے امریکی اثاثے امریکی مالکان کے حوالے کیے جائیں گے۔ اگر یہ ڈیل طے پا گئی تو ایپ کو امریکہ میں بند ہونے سے بچایا جا سکے گا۔ یاد رہے دوستو کہ کانگریس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر جنوری 2025 تک ٹک ٹاک امریکی ملکیت میں نہ آیا تو ایپ بند کر دی جائے گی۔ تاہم صدر ٹرمپ نے قانون پر فوری عمل درآمد نہیں کیا، کیونکہ ان کے مطابق ٹک ٹاک لاکھوں صارفین کے درمیان نہایت ہی مقبول ہے اور سیاسی طور پر بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجھے ٹک ٹاک پسند ہے، اس نے میری انتخابی مہم میں بھی میری مدد کی تھی۔ ٹک ٹاک ایک قیمتی اثاثہ ہے اور امریکہ اس پر اختیار رکھتا ہے۔ ابھی دوستو یہ واضح نہیں ہو سکا کہ نئی ملکیت کے ڈھانچے میں چائنا کو کس حد تک کنٹرول حاصل ہوگا اور کانگریس اس معاہدے کی منظوری دے گی بھی یا نہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی کشیدگی میں کسی حد تک نرمی لا سکتی ہے۔ فتنۃ الہندوستان کا تخریب کار گل رحمان عرف استاد مرید افغانستان میں دوستو پر اسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ گل رحمان عرف استاد مرید جعفر ایکسپریس حملے کا دوستو ماسٹر مائنڈ تھا۔ بھارتی میڈیا اور اس کے سوشل میڈیا کا کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کا تخریب کار افغانستان کے صوبے ہلمند میں 17 ستمبر 2025 کو ہلاک ہوا۔ تخریب کار گل رحمان فتنۃ الہندوستان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ تخریب کار گل رحمان دوستو پاکستانی سیکیورٹی فورسز، چینی شہریوں، معصوم شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ فتنۃ الہندوستان نے پاکستان کے 69 معصوم شہریوں، سیکیورٹی فورسز اور سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ فتنۃ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو عالمی تخریب کار تنظیم قرار دے چکی ہے۔ اور دوسری اہم بات دوستو یہ کہ فتنۃ الہندوستان کے تخریب کار کی ہلاکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔